السلام علیکم ناظرین، فرحت عباس کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو اگر پسند کر رہے ہیں تو پھر اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریچ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ ناظرین، آج یہ ایک اسپیشل ویڈیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم ہفتے میں 2 دفعہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، تو آج خصوصی طور پہ ایک انتہائی المناک موت جو ایک سی ایس ایس آفیسر بلال پاشا کی ابھی ہوئی ہے 2 روز پہلے، تو اس نے نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے جتنے بھی حاضر سروس اور سابقہ پولیس افسران یا جتنے بھی ٹی ایم جی افسران یا دیگر محکموں کے افسران ہیں، ان کو بالخصوص تمام معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بلال پاشا ایک نوجوان سی ایس ایس آفیسر تھے، بلکہ ابھی تو میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے ایک انتہائی پسماندہ علاقے سے اپنی تعلیم حاصل کی جنوبی پنجاب کے، اور اس کے بعد وہ پہلے کسی سول نوکری میں گئے، پھر ان کے اپنے والد کے اصرار پہ انہوں نے سرکاری نوکری جوائن کی اور پولیس میں سب انسپکٹر بھرتی ہو گئے، اور پھر بعد ازاں انہوں نے گریڈ 16 اور 17 میں کچھ اور ملازمتیں اختیار کیں، اور پھر فائنلی انہوں نے اسی دوران سی ایس ایس کا امتحان دیا اور اس میں وہ امتیازی نمبروں سے پاس ہو گئے۔ تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جب میں نے تھوڑی سی چھان بین کی اور اخبارات کا اور دیگر چیزوں کا مطالعہ کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے جو ہماری آپ کہہ لیں کہ سول سروس میں بہت حد تک اب یہ نمایاں طور پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو خودکشیوں کی وارداتیں ہیں یہ عام ہونے لگی ہیں۔ اب پچھلے چند برسوں میں 7 سی ایس ایس جو کیے ہوئے آفیسرز تھے، اور ان کی عمروں کے جو عمریں بھی مختلف تھیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف نوجوان تھے یا کوئی بالکل ریٹائرمنٹ کی ایج پہ تھے، مڈل ایجز، ینگ، ان لوگوں نے بہت اچھے جو ان کے سروس ریکارڈز بھی تھے، اور اس میں انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اب اس میں ان 7 افسران میں 2 جو ہیں وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران تھے، 2 جو ہیں وہ پولیس سروس آف پاکستان کے ہیں، 2 آڈٹس اینڈ اکاؤنٹس کے محکمے سے تعلق رکھنے والے سی ایس ایس افسران ہیں، اور ایک ان میں ملٹری لینڈ کا آفیسر شامل ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں تو باقی پاکستان میں جو خودکشیوں کی واقعات ہو رہے ہیں وہ ان اکاؤنٹڈ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ڈیٹا مرتب نہیں کیا جا رہا۔ اب ایسے میں ان چیزوں کو پھر انالائز کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ میں جو ابھی اتنی زیادہ سروس کر کے جب ریٹائر ہو چکا ہوں تو میں ایک اندازہ یہ لگا سکتا ہوں کہ یہ جو بالخصوص جو خبریں زیادہ جو آتی ہیں وہ افسران ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، یعنی کوئی ایس ایس پی ہے، اور جو ہے وہ کوئی گریڈ 19 میں ہے، اور یہ جو ابھی جس بچے نے ابھی خودکشی کی ہے یہ گریڈ 17 میں تھے۔ یعنی ان کے پاس نہ تو کوئی وسائل کی کمی ہوتی ہے، نہ اختیارات کی کمی ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ان کی عزت نہیں کی جا رہی۔ تو یہ پھر ایک لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے کہ یہ جانا جائے کہ ایسے کون سے عوامل ہیں جو ایسا دباؤ کریٹ کرتے ہیں کہ اتنا ایک خوشحال، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کی ایک طرح سے معراج پا لی ہوتی ہے کہ جب آپ سی ایس ایس کرتے ہیں تو آپ کے خاندان، آپ کے اہل خانہ، آپ کے دوستوں کے لیے اور اپنے لیے بھی وہ ایک ایسا یعنی پہاڑ آپ سر کر لیتے ہیں کہ جس میں لوگ آپ کو تحسین کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو اب اتنی اچھی جاب پہ ہوتے ہوئے، اتنی با اختیار پوسٹنگز پہ ہوتے ہوئے، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا عوامل ہیں جو ایک ہنستے بستے خوشحال انسان کو خودکشی پر مجبور کر دیتے ہیں۔
دنیا میں انسانوں کی اموات کے حوالے سے یا یہ بیماریوں کے حوالے سے خودکشی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس میں لاکھوں انسان ہر سال اپنی زندگی کا خاتمہ خود کر لیتے ہیں۔ اس کی جو ریزنز ہیں، جو وجوہات ہیں، وہ سائنٹسٹ نے مختلف علاقوں کے لحاظ سے مختلف طور پہ کی ہیں۔ ہمیں اب باقی ممالک سے اس کا کیا لینا دینا، لیکن ایک سٹڈی کے مطابق جو غریب ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، وہ اس ٹوٹل جو اموات ہیں ان میں 78% جو حصہ ہے وہ ترقی پذیر ممالک کا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ عیاں ہو جاتی ہے کہ ان اموات کی جو وجوہات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں جو اکنامک فیکٹر ہے وہ بہت حد تک انوالو ہے۔ تو اس سلسلے پہ پھر میں نے ہمارے ملک کے ایک ممتاز سیکیٹرسٹ ہیں، میں نے ان سے اجازت لی ہے، میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، ڈاکٹر اعجاز رحمان، جو اس وقت یو کے میں وہ بہت سینئر کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے جب میری ڈسکشن ہوئی آج رات، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا کوئی ڈیٹا مرتب نہیں کیا جا رہا۔ تو میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ ڈیٹا مرتب کرنے کی جو سب سے بڑا سورس ہے وہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو میڈیکل لیگل رپورٹ تیار ہوتی ہے، جو میڈیکل لیگل سینٹرز ہیں، وہاں سے ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر میں نے بڑی ریسرچ کی تو مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس سے میں یہ اندازہ لگا سکوں کہ پاکستان میں کوئی اس سلسلے میں ڈیٹا کلیکشن کا کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تاہم ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بڑی وجوہات ہیں وہ اس بیماری کا، جو یہ دماغ کی، ذہن کی یہ بیماری ہوتی ہے، جو شروع تو ایک معمولی سی انگزائٹی سے ہوتی ہے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب اس کا بھی علاج نہیں کیا جاتا تو وہ پھر شکیزوفرینیا ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ اس کے پیشنٹ بن جاتے ہیں جو اکثر لوگ ہیں۔ اب جب آپ کسی بڑے عہدے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہاں پہ، اب یہ میرے الفاظ ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ نہیں ہیں، کہ وہاں پہ پھر آپ کو جو ایڈڈ پریشرز ہیں جن کے ذکر آپ سنتے رہتے ہیں، وہ پولیٹیکل پریشرز بھی ہوتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹل انکوائریز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، چاہے ان چارجز میں آپ کے کوئی قصور ہو یا نہ ہو، وہ ایک بہت بڑے مینٹل سٹریس کا باعث بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے باتوں باتوں میں یہ بات بھی بتائی کہ پاکستان میں لوگ اس بیماری کو بالکل کوئی بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ٹیبو ہے۔ یعنی اگر آپ کے کوئی گھر میں کوئی اس طرح کا مریض ہو جائے کہ جس کو ڈپریشن ہو یا اس کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، تو لوگ اس چکر میں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے، سائیکیٹرسٹ کے پاس، کہ دنیا کہے گی کہ ان کا فلاں مریض، ان کا بھائی، ان کا بچہ وہ پاگل ہے۔ تو نہ ہی جو پاکستان میں جو قانون ہے اس بارے میں، جو مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہے جو انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے، نہ اس پہ کوئی عمل ہو رہا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی جو ہمارے جو اسینشیل سروسز کے افسران ہیں، جن میں پولیس بھی شامل ہے، جن میں ڈی ایم جی کے افسران بھی شامل ہیں، جن میں دیگر افسران بھی شامل ہیں جو بڑے پریشرز میں کام کرتے ہیں، ان کو چیک اپس کا، ریگولر چیک اپس کا بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک جو کوئی بھی آفیسر ہے، اس کے سینئرز کو یا اس کے کولیگز کو اگر پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی ڈپریشن ہے، اس کو بیماری ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے، تو جو محکمہ کے ارباب اختیار ہوتے ہیں وہ اس کو کبھی بھی ریفر نہیں کرتے، نہ وہ خود تو وہ ریفر ہونا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تو اس مینٹل سٹیٹ میں وہ ڈینائل میں ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں۔ لیکن جو اس کے ساتھ لوگ ہیں، اچھا اگر وہ مان جائے اور وہ خود کہہ دے یا اس کے گھر والے کہہ دیں کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس ریفر کریں، تو آپ سمجھیں
وہ اس وجہ سے بھی نہیں کرے گا کہ لوگ اس پہ پھر ایک ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ تو پاگل ہے، اور پھر وہ آئندہ کسی بھی اچھی پوسٹنگ کے اہل نہیں رہے گا۔ یہ اتنی بڑی نادانی ہے، اتنی بڑی جاہلیت ہے، اتنی بڑی یہ ایک ٹیبو ہے یہاں پہ اس معاشرے میں کہ اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھا جاتا۔ جب بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا تو اس کے علاج کے لیے جو ڈاکٹرز کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی لے کے جاتا ہے۔ تو اب حالانکہ وہ چلتا پھرتا ایٹم بام ہوتا ہے وہ شخص جس کو یہ بیماری لائق ہو۔ تو میرے اس ساری گفتگو کا جو محور ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہے، ایک تو اس کو جو عصری تقاضے ہیں ان کے مطابق امپروو کیا جائے، اور دوسرے جو ہمارے اسینشل سروسز کے افسران ہیں، جو ہماری یہ خودکشیوں کی رپورٹیں آ رہی ہیں، خدا را ان کو سیریس لیا جائے، ان کی وجوہات معلوم کی جائے کہ یہ کون سے پریشرز تھے ان خوبصورت، ان جیتے جاگتے افسران کے اوپر، جن کے کندھے جو ہیں وہ شولڈرز ان کے جو ہیں وہ لدے ہوئے ہیں سٹارز کے ساتھ، اور وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیا ان کو پیش آ رہی ہیں دشواریاں کہ ان کا علاج نہیں ہو رہا اور ان کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا رہا، اور ہم جو ہے وہ ان بیماریوں کا شکار ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں نے اب جتنی ریسرچ بھی پڑھی ہیں ان میں یہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کے پاس مریض نہ ہونے کے برابر آتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں وہ بیرون ملک جا کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، باقی ساری باتیں تو ہم نے کر لیں، لیکن افسران جو ابھی اس وقت بھی سروس میں ہیں ان کے لیے کم از کم میں اپنے جو کچھ ذاتی مشاہدات ہیں وہ میں ضرور شیئر کر لیتا ہوں، جن کا میں نے ہلکا سا ذکر پہلے ویڈیو کے دوران بھی کیا ہے کہ جو برے اور اچھے جو وقت ہیں وہ آپ کو نوکری میں آتے رہتے ہیں، اور اس میں بعض دفعہ جو پریشرز ہیں وہ اتنے زیادہ آپ کے اوپر بڑھ جاتے ہیں کہ جو آپ کو اس انتہائی قدم پہ کسی کو مجبور کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سے علاج کروانا تو ایک علیحدہ بات ہے، اگر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا اور وہ اپنے آپ کو اتنا اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوتا ہے، اور اس میں ایک جو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے جو ورک پلیس پہ جو کولیگز ہیں، کیونکہ وہ آپ کے کمپیٹیٹرز بھی ہیں، تو آپ ان سے اپنی جو دلی کیفیات ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو جب آپ کسی انتہائی پریشر میں ہوں تو ضرور اپنے اہل خانہ سے، اپنے اگر آپ شادی شدہ ہیں اپنی زوجہ سے، اور اگر آپ کے پیرنٹس حیات ہیں اپنے پیرنٹس سے، اگر آپ بھائیوں کے بہت قریب ہیں اپنے کسی بھائی سے، اپنی بہنوں سے ضرور ذکر کریں کہ میں اس سٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہا ہوں۔ تو یقیناً وہ آپ کو بالکل کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانے دیں گے، وہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، وہ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ یہاں سے اپنا تبادلہ کروا دیں، وہ آپ کو ضرور مجبور کر دیں گے کہ اگر آپ کا باس جو ہے وہ انتہائی کوئی ظالم انسان ہے اور اس نے آپ کی زندگی جیرن کی ہوئی ہے، جو کہ ایسا ہی ممکن ہوتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، تو اس سے آپ جان چھڑا لیں، گیو اپ کر دیں، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، تو اس جو پریشر ہے اس سے جان چھڑائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر روز رات ہوتی ہے، ہر روز صبح ہوتی ہے، خزاں بھی آتی ہے اور پھر بہار بھی آتی ہے، تو اچھے وقت کا انتظار کریں، اور جو برا وقت ہوتا ہے وہ کٹھن ضرور ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، اس میں اپنے آپ کو سنبھالیں، اور اپنے جو دل کے حالات ہیں وہ اپنے اقربا کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس سے ایک تو آپ کی جو آپ وینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، جو آپ کے اندر ہوتا ہے ایک غبار، ایک طوفان، اس سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، آپ کا دماغ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور اگر جس خراب جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے اگر آپ ہٹ جائیں گے تو ود ان ڈیز آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، میری اس ساری گفتگو کا مقصد، محور، ارباب اختیار کو اس اہم ترین ایشو کے اوپر سوچ و بچار کرنے پہ مجبور کرنا ہے، ایک صحیح کرنی ہے، ایک کوشش کرنی ہے، تاکہ اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع آئندہ بچ سکے، اور بلال پاشا جیسے نوجوان کے جو والدین ہیں وہ اس طرح کے المناکی سے اور اس طرح کے بحران سے وہ بچ سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔